اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جی حضرت، آج کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے توبہ اور اللہ رب العزت کا توبہ کو قبول کرنا۔ سبحان اللہ۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرے، جتنا بھی گناہ کرے، جب تک گناہ کرے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا رہے، وہ جب بھی توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی جب بھی انسان سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کسی قسم کی لغزش، خطا، سرزد ہو جائے، تو اللہ کی حضور وہ توبہ و استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات تو اپنے بندے سے اتنا محبت اور پیار کرنے والی ذات ہے کہ دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کر کے جو آدمی توبہ کرنے والا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا، وہ جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہے جیسے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ اسے اتنا پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، توبہ کرو، سچی توبہ۔ تو سچی توبہ کون سی توبہ ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو، اور جو کیا ہے اس پر اللہ جل شانہ سے معافی کا طلبگار ہو، سبحان اللہ۔ معافی کا خواستگار ہو، اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، تو اللہ جل شانہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کے بعد پھر توبہ کو بھول جائے، دوبارہ گناہ کر لے، اگر 100 بار بھی ایسا کرے تو 100 بار توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کما یذہب الماء الواسع، جیسا کہ پانی کپڑوں کے میل اور کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح نیکیاں بھی انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ہر وقت ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں، اور اللہ جل شانہ ہماری توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے ہمیں معاف فرمائے گا، ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور جب بھی انسان سے کوئی خطا، غلطی، معصیت، نافرمانی ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ نیکی کا کام کرے گا تو اس نیکی کی وجہ سے بھی گناہ اس کا دھل جاتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف فرماؤ، اور جس کے جو گناہ ہوں گے اللہ اس توبہ کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی آدمی کے گناہ یا نافرمانی یا معصیت کسی بندے کے ساتھ متعلق ہے، حقوق العباد میں سے ہے، پھر تو اس بندے سے، اس مالک سے معافی مانگے، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر توبہ اور استغفار ہی پر اکتفا کرے۔ اور اگر حقوق العباد ضائع ہوئے، نماز نہیں پڑھی، نماز ضائع کی، روزہ ضائع کیا، زکوٰۃ ضائع کی، اور اخلاق سے گری ہوئی بات کی، گالم گلوچ کی، برا بھلا کہا، اور یا پھر جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی، نبی کے طریقے کی نافرمانی کی، تو ان گناہوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز نفل جس طرح نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح پڑھے، اور پڑھنے کے بعد خوب اللہ سے استغفار کرے اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ اور استغفار کرے۔ آج ہم توبہ اور استغفار تو کرتے ہیں، لیکن کیسی توبہ؟ کانوں کو ہاتھ لگا لیا، توبہ توبہ کر لیا، اللہ معاف کرے، میری توبہ، یہ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے پر وہ افسردگی، وہ پریشانی، وہ ندامت دکھائی نہیں دیتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمیں اللہ کو منانا ہی نہیں آتا، تو جب منانا ہی نہیں آتا تو ہم اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ تو جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتا ہے اور اپنی ماں سے عرض کرتا ہے کہ اے ماں مجھے فلاں چیز چاہیے، ماں اسے نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی وہ رو رو کر نڈھال ہوتا ہے، آخر کار وہ اپنی ماں سے طلب کر ہی رہتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس بچے کی طرح زیادہ نہ روئیں تو تھوڑا سا تو رو لیں۔ اور فرمایا کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کے خوف سے، یہ اللہ رب العزت کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کے حضور توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر کرنا چاہیے، ندامت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بہت بڑا گناہ ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ مجھے معافی مل جائے گی؟ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ رب عظیم ہے، وہ تو بہت بڑے رب ہیں، تو بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی بھی بڑی دینے والے ہیں، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا دیجئے۔ اس نے عرض کیا کہ میں 7 سال سے قبریں کھودتا ہوں، جبکہ اس دوران میں ایک انصاری لڑکی
فوت ہو گئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور اس کے کفن کو چرایا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا تو میں دوبارہ واپس لوٹا اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ قبر کے اندر برائی کی، جماع کیا، اور برائی کرنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا تو تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے اور میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے ظالم آدمی، کہ تو نے مردوں کے اندر مجھے ننگا کر کے چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے حضور مجھے ناپاک کر کے چھوڑ دیا، ایسی حالت کے اندر چھوڑ دیا۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بہت خوف آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ بات سن رہے تھے اور ان کی یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھل کر اسے گدی سے پکڑ لیا اور پکڑ کر باہر دھکیل دیا اور فرمایا کہ اے بدکار، تجھے جہنم کی آگ کی کیا ضرورت پڑی تھی، یہاں سے دور ہو جا۔ تو وہ نوجوان چلا گیا اور برابر توبہ کرتا رہا 40 دن برابر اس نے توبہ کیے۔ 40 دن گزر گئے تو 40ویں دن اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام کے رب اور اس کے معبود، اگر تو نے میرا گناہ بخش دیا تو حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو بتا دیجئے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج دیجئے، مجھے جلا کر راکھ کر دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے تمام مخلوق کو، اور مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور تمام مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے، مجھے بھی وہی رزق دیتا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کو بخش دیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلوایا اور اسے خوشخبری سنائی کہ اللہ جل شانہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ایسے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، کتنے ہی بڑے جرم کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ دوسرا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو توبہ کر کے اس پر قائم نہیں رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ دیتا۔ 20 سال اس نے اسی طرح گزار دیے تو اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے فلاں بندے کو بتا دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ اس پر وہ شخص غمگین ہو کر صحرا میں چلا گیا اور صحرا کی طرف نکل گیا اور بارگاہ الہی کے اندر عرض کرنے لگا، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اے میرے کریم اللہ، تیری رحمت ختم ہو گئی یا میری نافرمانی نے تجھے کچھ نقصان پہنچایا یا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا میرے لیے تیری مخلوق بخیل ہو گئی، کون سا گناہ تیری بخشش سے بڑا ہے؟ سخاوت اور مہربانی تیری قدیم صفت ہے اور کمینگی میرا فانی وصف ہے، کیا میری صفت تیری صفت پر غالب آ سکتی ہے؟ جب تو ہی اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور تو کس طرح وہ تیری طرف رجوع کریں گے؟ اگر تو انہیں دھتکار دے گا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے اللہ کریم، اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے، مجھے عذاب دینا لازمی ہے، تو پھر اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر ڈال دے
کہ میں اپنی جان ان کے لیے قربان کر دوں، تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کے پاس جا کر کہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کے برابر بھی ہے تو تیرے سب کے سب گناہ بخش دیے گئے، اس لیے تو نے میری کمال قدرت اور میری رحمت کو پہچان لیا ہے۔ اس طریقے سے اس شخص نے اللہ جل شانہ کی تعریف اور توصیف کی اور اپنے گناہوں پر معافی مانگی، اللہ جل شانہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ بندوں نے اپنے دلوں کی کیاریوں میں گناہوں کے پودے لگائے، پھر انہیں توبہ کے پانی سے سیراب کیا، اور ان پودوں نے گناہوں سے شرمندگی اور پشیمانی کا پھل دیا، تو وہ بغیر دیوانگی کے دیوانے ہو گئے اور بے سمجھی کے بغیر ہی وہ ناسمجھ بن گئے۔ وہ خوش کلام ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت والے ہیں، اور انہوں نے صفائی کا پیالہ پی لیا ہے، مصائب کی بھرمار کے باوجود وہ صابر ہیں، ان کے دل عالم ملکوت کے گرویدہ ہو گئے ہیں، ان کے خیالات عالم ملکوت کے سر اور پردوں کے اندر سیر کر رہے ہیں، اور ندامت کے سائبانوں کے نیچے بیٹھے گناہوں کے صحیفے پڑھ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آہوزاری حاصل کر کے تقوی کی سیڑھیوں سے کمال زہد تک پہنچ گئے ہیں، اور ذرائع دنیا کی کڑواہٹ کو انہوں نے شیریں بنا لیا ہے، اور دنیا کے کھردرے بچھونے اور بچھوؤں جیسے زہریلے ڈنگ مارنے والے، اور ان سے انہوں نے نجات حاصل کر لی ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں بلندیوں پر محو پرواز ہیں، انہوں نے آہوزاری کی کیاریاں پاٹ دی ہیں اور خواہش نفسانیہ کے پل پار کر لیے ہیں، اب وہ علم لدنی کے میدان میں اتر کر حکمت کے تالابوں میں سیراب ہو رہے ہیں، اور سمجھ بوجھ کے جہاز پر سوار ہو کر نجات کی ہواؤں کے ذریعے سے سلامتی کے سمندر کو طے کرتے ہوئے راحت کے باغیچوں اور عزت و بزرگی کی کان تک جا پہنچے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس طرح کی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس طرح اللہ رب العزت کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ کو پہچاننا نصیب فرمائے، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے جتنے گناہ ہیں، چاہے وہ زمین سے زیادہ ہیں، پہاڑوں سے زیادہ ہیں، آسمانوں سے زیادہ ہیں، تیری بنائی ہوئی مخلوق سے زیادہ ہے، زمین و آسمان سے زیادہ ہے، لیکن تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے درجات کو بلند فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، جو ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیں اور ہمیں پاک اور صاف کر دیں۔ ہر ایک نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے توبہ کو اپنا شیوا بناؤ اور اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا دھونا شروع کرو، اور اللہ کے سامنے استغفار کثرت سے کیا کرو۔ جتنا استغفار کثرت سے کرو گے، اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر نیکی ہے، پاکیزگی ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، تو اللہ جل شانہ ہم پر رحم کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر نجاست ہے، گندگی ہے، برائی ہے، ناپاکی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کے حضور ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس کے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔